عورت کی امامت، یہ بھی بڑا مسئلہ اہم ہے کہ کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ تو شیخ صاحب نے آپ بڑی ایک اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اکثر یہ سوال بھی آتا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ امام بن سکتی ہے؟ وہ اگر امام بن سکتی ہے، عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو اس حوالے سے بھی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو عورت کی جو امامت ہے وہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ کی طرف گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حکم دیا تھا کہ ان کے لیے اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے، پھر یہ اپنے جو اہل محلہ ہیں یا گھر والی عورتیں ہیں ان کی یہ امامت کروائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ امام بن سکتی ہے، امامت کروا سکتی ہے۔ اب یہ جو روایت آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها فی بیتہا وجعل لها مؤذنا یؤذن لها وامرها ان تؤم اہل دارها، اس میں الفاظوں سے کچھ لوگوں نے بڑی غلط فہمی لی ہے، وہ غلطی کا شکار ہو گئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی، جتنے بھی گھر میں فرد ہیں یا عورتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی عورت امامت کروا سکتی ہے، مردوں کی بھی کروا سکتی ہے، اور عورت پھر عورتوں کی تو کروا ہی سکتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ معنی لیا ہے کہ اہل داریہا سے مراد گھر والے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ تو یہ معنی ان کا درست نہیں ہے۔ جب تک آپ محدثین کے فہم کو چھوڑ دیں گے، شتر بے مہار ہو جائیں گے، پھر آپ کو قرآن و حدیث اور اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر اس کی تشریح جو ہے وہ ایک اور روایت سے ہوتی ہے، وہ سنن دارقطنی کی روایت ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم نساءہا، کہ عورت کہ وہ جو ہے ام ورقہ رضی اللہ عنہا وہ نساءہا اپنی جو گھر کے اندر عورتیں ہیں ان کی امامت کریں۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس روایت کے اوپر جو محدثین نے باب باندھا ہے، جس کے جیسا کہ ابن خزیمہ نے اپنے صحیح کے اندر باب باندھا ہے، وہ بھی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ باب امامت المرأۃ النساء فی الفریضہ، باب انہوں نے باندھا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی امامت کروائے۔ اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پورے گھر کی، مردوں کے، بلکہ باب سے یہ وضاحت کر دی کہ عورتوں کی امامت کروانے کا باب۔ اور اسی طرح جو باب بند ہے امام ابو بکر بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے، امامت المرأۃ النساء فی الصلاۃ المکتوبہ، الاوسط کے اندر یہ موجود ہے کہ عورت کا امامت کروانا عورتوں کا، ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت کروائے تو عورت کی امام بن سکتی ہے، مرد کی نہیں بن سکتی، ایسی کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ کیسے، طریقہ کیا ہے؟ امام تو جیسے مرد امام ہے، کیا یہ عورت بھی اسی طرح امام بنے گی، آگے کھڑی ہو جائے گی؟ امام کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، تو نہیں، عورت جو ہے وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ صف کے اندر کھڑی ہوگی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امامت کروایا کرتی تھیں تو وہ کھڑی ہوتی تھی، صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوتی تھی، وہ آگے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ روایت دارقطنی کے اندر ہے اور 1429 حدیث نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امامت کرواتی تھی اور وہ کھڑی ہوتی تھی فی الصف، صف کے اندر ہی کھڑی ہوتی تھی، آگے نہیں کھڑی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی امامت کروایا کرتی تھی تو وہ بھی صف کے اندر ہی کھڑی ہوتی تھیں۔ امتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فی العصر فقامت بیننا
فرماتی ہیں کہ وہ بھی ہمارے درمیان میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ عورت امام بن سکتی ہے، عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ اور اسی مسئلے کو بیان کیا ہے محدثین نے بھی، اسلاف نے بھی بیان کیا ہے کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔